قرآن صرف نازل نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے فہم کے مطابق ڈھالا، اسے آسان بنایا اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ سوچئے عالم ربوبیت کے بلند و بالا مقام سے اللہ کا کلام انسان کے دل تک کیسے پہنچا؟ اللہ نے قرآن کو ہماری زبان، ہماری سمجھ اور ہمارے فہم کے مطابق کیسے آسان بنایا؟ آج انشاءاللہ تعالی ہم انہی باتوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو قرآن کریم ہے نا، اس کا نزول کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا ہے، لہٰذا ہمیں اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، نازل، نزول، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، نزول کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، کسی شے کا اونچائی سے نیچے آنا، جیسے انسان کا چھت سے نیچے کی طرف آنا، یعنی چھت سے فرش کی طرف آنا، یا بادل کا جو بارش ہو رہی ہوتی ہے، بادلوں سے جو پانی آ رہا ہوتا ہے، بادل سے بارش کا زمین پر برسنا، پھلوں کا درخت سے زمین پر گرنا، یہ بھی نزول کہلاتا ہے۔ یعنی کسی شے کے گرنے یا اترنے کو نزول کہتے ہیں۔ نزول کا یہ معنی بنیادی طور پر نا ہم ایک اور سینس میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وارد ہونا، اس کو بھی نزول کہتے ہیں۔ جس طرح اترنا نزول ہے نا، اسی طرح وارد ہونا بھی نزول ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جو عرب ہے نا، یہ اپنے گھر آنے والے مہمان کو نزیل کہتے ہیں۔ نزیل بھی مہمان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ضیف بھی مہمان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ضیافت کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مہمان نوازی کرنا، کسی کو سرو کرنا، کسی کی خدمت کرنا۔ کوئی مہمان آیا تو آپ اس کو اچھی طرح سے آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کو سرو کر رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں، یہ ضیافت ہوتا ہے۔ تو ضیف سے ہی ہے یہ۔ ضیف اور نزیل دونوں مہمان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک نزیل یہ ارادہ کرے کہ میں اپنے گھر سے اٹھ کر کسی دوسرے کے گھر میں جاؤں اور وہاں اس کا مہمان بن جاؤں، تو یہ چیز بھی نزول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی نزول کہتے ہیں کہ نزیل جو ہے وہ نازل ہوا ہے، نزول ہوا ہے اس کا، وہ اپنے گھر سے ہمارے گھر پہ آیا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وارد ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پر قرآن مجید نے اپنے لیے تنزیل کے عنوان کو ذکر فرمایا ہے، یعنی یہ اللہ رب العالمین کا نزول یافتہ یا یوں کہہ لے تنزیل یافتہ کلام ہے، کیونکہ قرآن کریم نے خود اپنا تعارف اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء حسنہ کی طرف نسبت دے کر کروایا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تنزیل العزیز الرحیم۔ پھر ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے تنزیل من حکیم حمید۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ یعنی یہ قرآن عزیز، حکیم، علیم، رحمان، رحیم، حمید اور رب العالمین کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی جو تنزیل فرمائی ہے، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو تنزیل یا نزول یافتہ قرآن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اعلیٰ اور رفیع منزل سے، جہاں وہ غیر مفہومی، غیر لفظی، غیر تصور و تصدیقی حالت میں موجود تھا، اس کے بجائے اس کو ایسے عالم میں اتارا گیا کہ جو حقائق تکوینیہ کی شکل میں موجود ہو، ایسی شکل میں جہاں پر معمولی انسان کی ذہنی سطح بھی اس کو درک کر سکے، اس کو سمجھ سکے، اس کا فہم، اس کا ادراک حاصل کر سکے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں نا ایک مثال دے کے آپ کو بات کرتی ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ایسی بہت ہی قابل، بہت ہی ذہین فطین، بہت ہی کوئی اعلیٰ قسم کی علمی شخصیت ہوں، جن کا جو ان کی جو گفتگو ہوتی ہے، ان کی جو بات چیت ہوتی ہے، وہ بہت ہی اصطلاحی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت ساری ٹرمز، بہت موٹی موٹی گف قسم کی ٹرمز استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں، بہت ہی عالمانہ گفتگو ہوتی ہے ان کی، اور وہ عام لوگوں کے درمیان بیٹھ کے وہ ساری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کا جو معیار ہوتا ہے، ان کی جو ذہنی سطح ہوتی ہے، وہ اتنی بلند نہیں ہوتی ہے کہ جتنی ان علمی شخصیت کی ہے۔ تو وہ جو عام لوگ ہیں نا، جو عام پبلک ہے، وہ ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ حضرت پلیز آپ ذرا اپنی گفتگو کا جو معیار ہے یا جو سطح ہے، اس کو عوامی کر دیں، عوامی سطح پر آ کر بات کریں، آپ ہمارے مطابق گفتگو کریں، تاکہ ہمارے لیے وہ بات چیت جو ہے وہ تھوڑی سی ایزی ہو جائے، ہم اس کو سمجھ سکیں۔ آپ ہماری سطح پر آ کر گفتگو فرمائیں، تھوڑا سا نیچے آ جائیں عوامی سطح کے مطابق۔ تو پھر وہ عالم صاحب کیا کرتے ہیں، وہ علمی شخصیت کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو معتدل کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑا قابل فہم زبان میں استعمال کرتے ہیں، اس گفتگو کو قابل فہم بناتے ہیں، جسے عام لوگ آرام سے سمجھ پائیں، ان کے ذہن اس کو قبول کر سکیں۔ کیونکہ بعض اوقات انسانی جو سطح ہوتی ہے نا، ذہنی سطح، وہ مختلف ہوتی ہے، ہر انسان کی ذہنی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو علمی شخصیات ہوتی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جب بات کریں تو سامنے والے کے لیول کے حساب سے کریں۔ یہ ایگزامپل آپ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی
کنڈی کا بچہ ہے، کوئی پریپ کا بچہ، تو ٹیچرز اس کے سامنے سیکنڈری لیول کی بات چیت نہیں کرتے ہیں، ان کی ذہنی سطح ویسی نہیں ہے، تو ان کی ذہنی سطح کے مطابق کلام کرتے ہیں، ان کی ذہنی سطح کے مطابق ان کو ٹیچ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے سطح کے حساب سے، ذہنی سطح کے حساب سے، مینٹل لیول کو دیکھتے ہوئے، پرکھتے ہوئے، تو اس طرح سے ٹرمنالوجیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو اس کلام پر عبور حاصل، جس کو اس کلام پر عبور حاصل ہے، وہ جانتا تھا کہ انسانوں کی ذہنی سطح کیا ہے جن پر میں یہ کلام نازل کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، یہ کلام اس دنیا کا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ کے پاس نہایت عالی شان، نہایت ہی بلند و بالا، بہت ہی رفیع منازل میں، بہت ہی رفیع مقام پر اللہ کے ساتھ موجود تھا۔ یہ قرآن بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات الہی سے مربوط تھا۔ وہ در حقیقت اس عالم میں تھا ہی نہیں نا، وہ تو کسی اور عالم میں تھا، وہ اس عالم میں تھا جو عالم الہی ہے، عالم ربوبی ہے، وہاں جہاں پر اس کلام کو اللہ کے پاک مطہر لوگ مس کر پاتے تھے، یعنی کہ اللہ نے قرآن کریم میں جس طرح سے ارشاد فرمایا کہ یہ اس عالم میں، جس عالم میں یہ تھا، یہ اللہ کا فعل ارادی ہے، لہٰذا اس کی جو وجودی کیفیت تھی نا وہ اس طرح سے تھی۔ اس کو سورہ واقعہ میں اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ بڑا محترم قرآن ہے، یعنی یہ بہت کریم قرآن ہے جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے، اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ کتاب مکنون یعنی پردے کے پیچھے پنہاں اور چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس حالت میں یہ کتاب انسان کی دسترس سے باہر تھی، ظاہری بات ہے، اس تک کسی کی رسائی نہیں تھی، اور یہ انسان کے لیے قابل فہم بھی نہیں تھی، لہٰذا قرآن کریم نے اسے انسانوں کی سطح پر لانے کے لیے اس کا تنزل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تنزل فرما کر اس کو تنزیل یافتہ کیا، اسے نازل فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، اس کے ذریعے سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ پاکیزہ اور مطہر انسان ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں معنوی طور پر نا، جب کسی چیز کو مس کرنا ہو، اس سے مراد اسے سمجھنا ہوتا ہے، اسے درک کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم ایک جسمانی لحاظ سے جب ہم اس کو چھوتے ہیں نا، جب ہم اس کو مصحف کی شکل میں چھوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو وضو کے بغیر نہ چھوئیں، ہم اس کو پاکیزہ حالت کے بغیر نہ چھوئیں، ہمارے کپڑوں پہ کوئی گندگی نہ ہو، ہمارے جسم اگر ایسی کیفیت میں ہے کہ جس میں غسل واجب ہے تو ہم پہلے غسل کریں، پھر ہم قرآن کی طرف آئیں، پھر ہم اس کو چھوئیں۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، مگر یہاں جو معنوی اعتبار سے اللہ رب العالمین جس چیز کی خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بہت مطہر کتاب ہے، یہ کتاب مکنون ایسی پردے کے پیچھے پنہاں کتاب ہے، چھپی ہوئی کتاب ہے، اسے لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ پاکیزہ اور مطہر انسان ہو۔ یہ معنوی لحاظ سے مس کرنا جو ہے، اس کو درک کرنا، اس کو سمجھنا۔ ایک آیت کا ایک انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، وہ اس کو قبول بھی کرتا ہے، اس کی کیفیت بھی بدلتی ہے، لیکن کب بدلتی ہے؟ جب اس کا تطہیر قلب ہوا ہو، جب وہ اندر سے اس کی روح لطیف ہو، اس کی روح نورانی ہو، پاک ہو، تو قرآن اس کو چھو جاتا ہے، قرآن اس کے دل کو چھوتا ہے، قرآن اس کی روح پہ سٹرائک کرتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہوتی ہے انسان کی زندگیاں بدل دیتی ہے، لیکن ایک شخص جس کی حالت ایسی ہو کہ جس کیا نہ تو تطہیر قلب ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی باطن میں کوئی پاکیزگی ہے، کوئی لطافت ہے، نہایت کثیف روح ہے اس کی، گناہوں میں، معصیت میں، الجھنوں میں، بدعہدیوں میں، جھوٹ میں، غیبت میں، ریا میں، زنا میں، ربا میں، اور بہت سارے ایسے گناہ جن سے روکا گیا، منع کیا گیا، وہ پور ڈوبا ہوا ہے، اور اس کو کوئی تکلف نہیں ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ قرآن ایسے لوگوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا جن کی روحیں لطیف نہ ہوں، جن کا تطہیر قلب نہ ہو، جو پاک اور مطہر نہ ہوں جن کے قلوب۔ قرآن ان کو مس نہیں کرتا، قرآن ان کو نہیں چھوتا، وہ لوگ قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ کیا مطلب؟ وہ قرآن کو درک نہیں کر پاتے، وہ قرآن کا فہم حاصل نہیں کر پاتے، وہ اس کا ادراک نہیں کر پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے درمیان موجود تھے، کیا وہ لوگ عرب دان نہیں تھے؟ کیا انہیں عربی نہیں آتی تھی؟ کیا وہ عربی شناس نہیں تھے؟ ان کو یہ زبان بھی سمجھ میں آ رہی تھی، ان کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جو فرمایا جا رہا ہے وہ ہمارے ہی لیے فرمایا جا رہا ہے، ہمارے لیے بتایا جا رہا ہے سب کچھ، یہ سب احکامات، یہ سب آیات، یہ بینات، یہ روشن دلیلیں، یہ ہمارے ہی لیے ہیں، مگر کیونکہ روحیں لطیف نہیں تھیں،
قلب مطہر نہیں تھے ان کو قرآن نے مس نہیں کیا، یا وہ قرآن کو مس نہیں کر پائے، ان کو چھو کے بھی نہیں گزرا، ان کو چھو ہی نہیں سکا، وہ درک ہی نہیں کر سکے، وہ ادراک ان کو ہو ہی نہیں سکا، وہ سمجھ ہی نہیں پائے۔ جیسے ہم عام طور پر بھی یہ بات، ہمارے پاس بھی یہ اسلوب ہے، ہم عام طور پر اپنی بول چال میں بھی یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کو تو شرم چھو کے بھی نہیں گزری، یا فلاں کو تو یہ بات چھو کے بھی نہیں گزرے گی، اس کو تو یہ خیال بھی نہیں چھو کے گزرا ہوگا۔ ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا محاورتاً، تو یہی مقصد ہے یہاں پر بھی، رب العالمین یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بہت کریم قرآن ہے جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا، یعنی اس کو درک نہیں کر سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب رب العالمین مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار تو نے ہمارے ہی لیے قرآن اتارا ہے، ہم جیسے معمولی انسانوں ہی کی ضرورت ہے قرآن، انہی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی دسترس سے باہر ہے، تو یہاں یہ مشکل پیش آ جاتی ہے کہ قرآن جس کی ضرورت ہے اس کی دسترس سے باہر ہے، اس تک رسائی ممکن نہیں ہے، اور جن کی قرآن تک رسائی ہے انہیں قرآن کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو پاکیزہ ہیں، مطہر ہیں، ان کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، ان کی قرآن تک رسائی ہے، مانا وہ مطہر لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، انہیں سمجھ آ رہا ہے، مگر ہم جیسے عام سطح کے لوگ، ہم جیسے گنہگار لوگ، ہم جیسے معمولی لوگ کیسے قرآن تک رسائی حاصل کریں؟ قرآن اگر تنزیل یافتہ ہے، نزول یافتہ ہے، یعنی انسانوں کی سطح پر اس کو لایا گیا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ پھر انسان کی دسترس میں بھی ہو، یہ ضروری ہے نا کہ انسان کی دسترس میں ہونا چاہیے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری دسترس تک لانے کے لیے، ہماری سطح پر لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا نزول استعمال فرمایا۔ یہ جو نزول ہے اس کا صحیح تصور یہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا، اور جبریل امین علیہ السلام کی وساطت سے اللہ رب العالمین نے اس کلام کو آسان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ سے وصول فرما کر اللہ سے اس کلام کو حاصل کر کے ہم تک پہنچایا ہے، یعنی اسے آسان بنایا ہے۔ اس کا جیسے ایک درمیان میں ایک کوئی وہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں جو کوئی اور لینگویج بول رہا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے اس کو وہ لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی، تو درمیان میں ایک انٹرپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے، درمیان میں کسی ایسے میسنجر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو سامنے والے پہلے شخص سے اس زبان کو لے، اسے انٹرپریٹ کرے اور دوسرے شخص تک اس کو منتقل کر دے۔ تو یہ عالم ربوبیت میں، عالم الہی میں اس کلام کی جو طاقت تھی، جو وسعت تھی، جو اس کی ہیبت تھی، وہ ہمارے ذہن، ہمارے قلوب، ہماری ذہنی سطح سے بہت بالا تھی، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، ہم اس کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے تھے، ہم اس کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو ہمارے لیے قابل فہم بنایا، اور اس کو قابل فہم بنا کر ہم تک پہنچایا، ورنہ انسانوں کے دلوں میں، انسانوں کے قلوب اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کے لیے نہ تو طاقت رکھتے تھے، نہ ہی سکت رکھتے تھے، کیونکہ ایک مقام الہی ہے اور ایک مقام انسان ہے، مقام انسان اور مقام الہی اولاً تو یہ قابل قیاس ہیں ہی نہیں، یعنی انسان لفظی مفہومی زبان سمجھتے ہیں، تصور سمجھتے ہیں، تصدیق سمجھتے ہیں، اور انہی کی زبان ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ہماری گفتگو میں یہی سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں، عام بول چال کے لیے ہم چاہے عربی استعمال کریں، اردو، فارسی وغیرہ، کوئی بھی لینگویج ہو ہم اس کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے یہاں تو کوئی زبان ہے ہی نہیں، اللہ کے یہاں تو عالم ہی کچھ اور ہے، وہاں اول تو اصلاً اللہ تعالیٰ باتیں نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ کلام باتیں نہیں کرتے ہم انسانوں کی طرح، نہ عربی میں، نہ انگلش میں، نہ اردو میں، نہ کسی اور زبان میں، پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس عالم سے اس عالم میں ہمارے کلام کو اتارتے؟ اللہ نے اس کو اس عالم میں اسی طرح اتارنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس بھاری کلام کو، اس ایک نہایت ثقیل کلام کو وصول فرماتے، جس کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا ہے، اور پھر اس کو قابل فہم بنا کر ہم تک پہنچا دیتے، کیونکہ ظاہر ہے دو ہی طریقے ہیں، یا تو ہم اس سطح تک پہنچتے یا پھر وہ کلام ہماری سطح تک پہنچتا، تو ہم تو اس سطح تک نہیں جا سکتے تھے، اللہ کا مقام، اللہ کی شان، اللہ کی جو اللہ کا ریام ہے وہ تو ہماری دسترس سے باہر تھا، لہٰذا اس کلام کو انسانوں کی ذہنی سطح پر لایا گیا۔ جیسے دیکھیں جب کوئی چیز انسان سوچتا ہے، کوئی انسان کے ذہنوں میں کوئی خیال آتا ہے تو ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہمیں قلم چاہیے ہوتا ہے، کاغذ چاہیے ہوتا ہے، تاکہ ہم اس تصور کو، اس خیال کو، اس ذہنیت کو ایک شکل دے سکیں،
اس کو ہم لفظوں میں ڈھال سکیں. ہمارے ذہنوں میں جو بھی باتیں ہوں ان کو ہم کسی نہ کسی سطر میں لکھتے ہیں، یا ہم اس کو بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ہم لکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ باقاعدہ طور پر وہ سامنے آتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی ہمارے اوپر ایک بہت بڑی مہربانی ہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت لطف ہے، عنایت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے انسان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے. ہماری مشینری ایسی ہے، ہماری ڈیزائننگ ایسی ہے کہ ہم یہ کام کر پاتے ہیں. یعنی ایک بشری کلام کو وہ دوسرے بشر تک پہنچانے کے لیے ہمیں لفظوں کی ضرورت ہے، الفاظ، ذہنیت، ہمیں ان کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز میں اس کا اظہار چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انسانوں کی زندگیوں میں، انسانوں کی روزمرہ کے معمولات میں یہ انسانوں کا تقاضا ہے. یہ تقاضا اسی طرح پورا ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ بھاری، یہ ثقیل، یہ عظیم، یہ اعلیٰ عرفہ کلام، نہایت عالی شان الہ ربوبیت میں موجود کلام ہم تک پہنچتا، اس عالم میں پہنچتا. یہ ہے تنزیل کی اصل حقیقت، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذمہ داریاں لگائی ہیں. یعنی اللہ کے جتنے بھی کلام ہیں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی آسمانی کتابیں یا صحیفے نازل فرمائے ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے کسی نبی کو، کسی رسول کو منتخب فرمایا ہے. رسول ہوتے ہی وہ ہیں، نبی ہوتے ہی وہ ہیں، اللہ کے چنیدہ ہوتے ہی وہ ہیں جو ہر دو عالم سے متصل ہوں. یعنی ایسا نہیں ہو کہ وہ صرف لوگوں کی زبان جانتے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لوگوں سے آشنا ہیں، اور ان کا اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی تعلق یا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. یا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ اور اللہ کی شان کے ساتھ مربوط ہوں، اور ان کا انسانی دنیا میں، انسانی لوگوں کے ساتھ، انسانی سطح پر کسی قسم کا کوئی تعلق یا واسطہ نہ ہو. بلکہ رسول ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اس دنیا کی اور اس دنیا کی، ہر دو عالم کی بات کو اچھی طرح سمجھتا ہو. وہ وہاں کے حقائق کو، وہاں کے علوم کو، جن علوم اور حقائق میں اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، ان حقائق اور ان علوم کو بھی جانتا ہو، اچھی طرح سے اس سے بھی آشنا ہو، اور ان علوم اور ان حقائق کو فلٹر کر کے، آسان کر کے، قابل فہم کر کے ہم تک بھی پہنچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت من و عن ہم تک پہنچائی ہے. ایک چیز، ایک لفظ، ایک بات ہرگز یہاں سے وہاں نہیں ہوئی، مگر اسے قابل فہم بنایا ہے، کیونکہ اس میں بہت ہیبت ہے. اللہ کے کلام میں معجزہ ہے. اللہ کا کلام دلوں پہ سٹرائک کرتا ہے. اللہ کا کلام دلوں کو پھیر دیتا ہے، دلوں کو بدل دیتا ہے، زندگیوں کے رخ بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اندھیروں سے اجالوں میں لے آتا ہے، اور کئیوں کو بے ہدایت بھی اسی کلام نے کیا ہے، جن کی روحیں لطیف نہیں ہیں، جن کی روحیں پاکیزہ نہیں ہیں. تو یہ کلام نہایت شان والا، اور اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اس کا ادراک حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تنزل فرمایا، اس کو تنزیل یافتہ بنایا ہے، تاکہ یہ حقائق انسانوں کی سمجھ میں آ سکیں. انسان ان باتوں کو ایک ایسی زبان میں سمجھ سکے جو زبان اللہ رب العالمین نے خود چوز فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے خود اس کو آسان بنا کر ہم تک پہنچایا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بے شک ہم نے اسے عربی قرآن قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم عقل کر سکو. مطلب اگر ہم اس کو نازل نہ کرتے اور لفظی قالب میں تبدیل نہ کرتے تو تم کبھی بھی اس تک دسترس حاصل نہیں کر سکتے تھے. ہم نے تم پر، سمجھ لو کہ یہ لطف ہے، یہ کرم ہے، یہ احسان ہے، یہ تمہارے اوپر ایک مہربانی ہے کہ اس کا نزول، اس کا مقصد لعلکم تعقلون ہے، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم اس میں غور و فکر کر سکو، تاکہ تم سمجھ سکو اس کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کی آیت میں ارشاد ہوا، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور بلا شبہ یہ الکتاب میں ہمارے پاس نہایت بلند درجہ مطلب بہت ہی بلند درجہ حکمت والی کتاب ہے، بلند درجہ اور بہت ہی پراز حکمت کتاب ہے. مقام لدن پر یہی قرآن لوح محفوظ و علم الہی میں ہے. یہ قرآن اللہ کے پاس مقام لدن میں موجود ہے، کتاب کی فارم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک سیکیورڈ اسکرپچر کی فارم میں موجود ہے. اس کو عربی زبان میں، عربی الفاظ میں ڈھالنا، انسان کے لیے قابل فہم بنانا، یہ ہے تنزیل. قرآن مجید نے اسی مطلب کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے. یہاں تنزیل کا لفظ استعمال نہیں، غور کریں، یہاں یسرنا آیا ہے. یعنی قرآن، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے، یعنی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا. جس قرآن کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا رہے ہیں اسے اللہ نے عربی میں نازل فرمایا. کیوں؟ کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں موجود تھے. یہ قرآن عرب میں نازل ہوا تھا، اور عربی وہ زبان تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود چوز کیا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی میں کیوں نازل کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے. بہت خاص ہے، بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. لیکن یہاں جو بنیادی بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ نے بشری زبان میں ڈھال کر آسان کیا ہے. الفاظ کی دنیا بشری زبان کہلاتی ہے. وہ کوئی بھی زبان ہو، وہ کسی بھی زبان میں بات ہو رہی ہو، یعنی جو پہلے جو کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں نا، ضروری نہیں کہ وہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہوں، وہ خاص خاص قوموں کے لیے تھیں. تو جس قوم کی جو زبان ہوا کرتی تھی، جس قوم کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی، وہ ان کی زبان میں نازل ہوئی، ان کو احکامات عطا ہوئے. ان کو جو بھی ان انبیاء علیہ السلام نے جو بھی ان تک پہنچانے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات وغیرہ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کام لیا، اور ان قوموں کو جو بھی ان کا مقدر تھا، ان کو ہدایت ملنی تھی ملی، نہیں ملنی تھی نہیں ملی. قرآن عالمگیر ہے، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے. قرآن کو اللہ نے اپنی آخری کتاب بنا کر نازل کیا. یہ اللہ کا آخری آسمانی کلام ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، یہ آنے والی تمام انسانیت کے لیے ہے. لہٰذا اس کے لیے عربی کو چوز کیا گیا، اس کو آسان بنایا گیا. اس کو آسان بنانے کی غرض و غایت کیا تھی؟ دیکھیں، انسان جتنی بھی زبانیں بولتا ہے نا، یہ سب بشری زبانیں، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنانے کی غرض خود بیان فرمائی ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. بس ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں یقیناً آسان کیا ہے تاکہ آپ اس سے صاحبان تقویٰ کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کو متنبع کریں. دیکھیں، ہم جو قرآن پڑھاتے ہیں نا بچوں کو، یہ سرن القرآن کہتے ہیں. یہ سرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آسان. یہ آسانی ہی در حقیقت تنزیل ہے. یہ تنزیل کی ہی تعریف و تفسیر ہے کہ اس کو قابل فہم بنایا گیا، اس کو آسان کیا گیا ہے. یہ جو سورہ مبارکہ سورہ قمر میں جو اللہ تعالیٰ نے متواتر کئی آیات اسی معنی کو بیان کرنے کے لیے ذکر فرمائی ہیں نا، یہ جو ارشاد ربانی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی قرآن فقط زبان سے دہرانے کا نام نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں نازل ہوا کہ ہم اس کو دہراتے رہیں گے، بلکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آسان بنایا تاکہ اس سے موعظہ، یعنی کہ نصیحت، موعظہ، نصیحت، واضح نصیحت، واعظ کہتے ہیں نا، واعظ سے ہی موعظہ ہے. نصیحت حاصل کریں. ذکر یاد دہانی کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی تذکر لیا جائے، ہم اس سے ذکر کریں، ہم اس سے یاد کو تازہ کریں، یاد دہانی، ریممبرنس. قرآن مجید کے متعدد اسما میں سے ایک اسم ذکر بھی ہے. قرآن کو ذکر بھی فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پر ذکر بھی کہا ہے اسے. ذکر زبان سے ادا ہونے والی چیز کو نہیں کہتے، بلکہ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے موعظہ، یاد دہانی یا تذکرہ، نصیحت یا ریممبرنس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو قرآن سے موعظہ حاصل کرے. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اس لیے عربی میں نہیں بھیجا تھا کہ تم اس سے عربی ادبیات نکال سکو، لوگوں کے اوپر بہت روب ڈال سکو یا عربی دان بن جاؤ، بلکہ قرآن کو اس لیے عربی بنایا تھا تاکہ تم اسے سمجھو اور متذکر ہو جاؤ. یہ دو کام مقصود تھے در حقیقت، کہ یا انسان اتنا ترقی کرے کہ قرآن تک پہنچ جائے، یا قرآن نازل ہو کر انسان تک آ جائے. یہ دو کام در حقیقت، یہ جو تنزیل کے اندر یہ دو کام اللہ تعالیٰ کو مقصود تھے کہ قرآن نازل کر کے انسانوں تک، انسانوں کی فہم تک اس کو لایا جائے، یا پھر یہ جو ذکر کا معنی ہے کہ انسان متذکر ہو جائے، اسے سمجھ سکے، اتنا ترقی یافتہ ہو جائے، اتنی ترقی کر لے کہ قرآن تک خود پہنچ جائے، متذکر ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا، لطف فرمایا، ورنہ قرآن ہمیں سمجھ میں نہ آتا. اگر اس کی تنزیل نہ ہوتی، اگر یہ تنزل نہ فرماتا، تو قرآن ہماری سطح پر نہیں آ پاتا. بس خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، ہدایت بنا کے نازل کیا ہے. اس کو سطح انسانی پر لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی قلب پر وحی کے ذریعے سے اسے اتارا ہے، اور مخاطب قرآن
خود انسان ہیں، اس کے تمام مطالب انسان کے لیے ہیں. دوسرے لفظوں میں محور قرآن انسانی مسائل ہیں، کیونکہ یہ کتاب انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.